السلام علیکم. دا کرنٹ افیئرز میں میاں سیف الرحمان ہے. ہائی گلوبل پالیٹکس، دنیا کا جو آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کاری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے دنیا، جس کو ہم کہتے ہیں جی کنسالیڈیٹڈ دنیا ہے، گلوبل ویلیج ہے. اس میں کئی اس طرح کے معاملات ہیں. کہیں پہ آپ کو پٹ فالز نظر آتے ہیں، کہیں پہ بہتری، کہیں پہ کانفلکٹس نظر آتے ہیں. یہ آپس میں کس طرح لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں، ملک، ریاستیں، معاشرے، اور ان کا انڈر کرنٹس کیا ہیں. آج اس موضوع پر ہم نے بات کرنے کے لیے ایک نہایت ہی اہم شخصیت کو اپنے ہاں دعوت دی ہے. میری مراد ہے جناب نذیر حسین صاحب سے، جو ایڈیشنل سیکرٹری فارن افیئرز رہے ہیں اور چیف آف پروٹوکول پاکستان کے رہے ہیں. جب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. جی بہت شکریہ آپ تو کا. جناب جب ہم بات کرتے ہیں گلوبل ولیج، گلوبل ورلڈ، اور یہ ساری کنسالیڈیٹ ہو گئی ہے اور آپس میں کس دنیا کے کسی بھی ایک خطے میں ہونے والا واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہمارے ہاں امپیکٹ آتا ہے. تو اس میں چونکہ وی آر سٹنگ ان پاکستان، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان اس پورے گلوب کے اندر ویئر ڈو وی فٹ ان، اور گلوبل ہائی پالیٹکس جو چل رہی ہے اس کے کرنٹس انڈر کرنٹس کیا ہیں جناب. اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ. میری چونکہ یہ پہلی اپیرنس ہے جی ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹیلی ویژن کے، تو آپ کا بھی شکریہ جناب. میاں صاحب، آپ کا بھی شکریہ. اینڈ لک فارورڈ ٹو اٹ. آپ نے صحیح ٹائٹل نام دیا اس کو، اٹ از اے گلوبل ہائی پالیٹکس. جی اب ہم چونکہ نئے سال میں بھی ہیں، ٹھیک. میں نئی امیدیں بھی ہیں ہمیں سے. میں آپ کی اجازت سے ہم ایسے کریں گے کہ اس کو دو حصوں میں کر لیتے ہیں. جی ایک گلوبل پالیٹکس کیا ہے، چونکہ اس وقت ہم ایک نئے ایرا میں داخل ہو رہے ہیں. جی. اور دوسرا ویئر ڈز پاکستان فٹ ان، ٹھیک ہے. اور پاکستان کا رول کیا ہے، اور پاکستان کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. تو ہم ایک آؤٹ لائن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ آئندہ کے لیے بھی کام آ گئی. بات یہ ہے کہ یہ جو سینچری ہے باقی بچی ہوئی 21 سینچری، یہ امریکن اور چائنیز کی کمپٹیشن کی سینچری ہے. ٹھیک. آپ اس کو اس طرح کانٹیکس میں دیکھیں. یہ دو کنٹریز کمپیٹ کریں گی فار دا ریسٹ آف دی 70 آڈ ایئرس کا. ان میں سے کوئی ایک وڈ رائز اور ایک اس سے نیچے آ جائے. ناٹ نیسسریلی کہ دیٹ ول گو ڈاؤن، ناٹ نیسسریلی. اچھا. ہاں، اٹ جسٹ چینج آف رولس. یعنی یہ نہیں آپ کہہ سکتے ون رائز آف ون دا فال آف دی ادر، یہ نہیں ہے. نو، یہی چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ٹھیک. گلوبل سارٹ آف انٹر کمپلیمنٹری کمپٹیشن ہے. گلوبل ورلڈ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ ایگزامپل لے لیں. ریئلی نان ٹریڈیشنل کنسیپٹ آپ نے دیا. جی شکریہ. جب فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر برطانیہ وچ یوز ٹو بی سپر گلوبل پاور، ریئل وہ کہتے تھے کہ ان کی امپائر میں کبھی بھی سورج نہیں ہوتا، اور سچی بات ہے وہ. ٹھیک. لیکن ایک گلوبل لیول پہ جو دو وارز ہوئیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ برٹن کمزور ہوا، بٹ برٹن ہیز ناٹ ڈسپیئرڈ. ٹھیک. اس کی جگہ کے اوپر امریکہ نے رائز کیا. اب جب امریکہ نے رائز کیا تو امریکہ نے ان اے وے برٹن کو ریپلیس کر دیا ایز اے گلوبل پاور. ٹھیک. اور برطانیہ کی جو پوزیشن تھی وہ سیکنڈری ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کیس میں بھی یہی ہونا ہے بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. اٹ ول ناٹ دیٹ امریکہ ول ڈسپیئر، دے ول ریمین ان دی ارینا، اور وہ اپنا رول ادا کریں گے، بٹ اٹ مے ناٹ بی دا سیم ایز اٹ از ٹوڈے. تو یہ کمپٹیشن ایک شروع ہوگا. تو اس میں پاکستان کو بھی اپنا ان اے وے، ہمارے ہاں چونکہ ٹرینڈ ہے بریکنگ نیوز کا، یہ بریکنگ نیوز بھی ہے ان اے وے. تو یہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کیٹیگرائز اٹ ایز سچ، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. ہم چونکہ ایک لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس سینچری میں کیا ہونا ہے، یہ ہونا ہے نمبر 1. نمبر 2، چائنا اور امریکہ کی جو کمپٹیشن ہونی ہے، اس میں جو دنیا ہے، میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ لارجر 2 پولز میں یا 2 گروپس میں بٹے گی.
یعنی بائی پولر ورلڈ ہو جائے گی پھر. میں تھوڑا سا اور طریقے سے اس کو کہتا ہوں. یعنی آپ اس میں وہ پرانی تھیوریز میں نہیں جانا چاہ رہے. میں اسی کانسیپٹ کو جو میں دیکھ رہا ہوں اور جس طرح ہونا ہے اس نے, اب ہم کتاب سے نہیں لے رہے چیزیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اپنی پرفاؤنڈ آبزرویشن جو ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, ہونا یہ ہے کہ جو وائٹ ویسٹ ہے, ٹھیک, وائٹ ویسٹ وہ ایک پول ہوگا, اینڈ یلو ریس اندر پول, اور نان وائٹ ریسٹ جو ہوگا, باقی جو بچے گا. عام طور پہ تو یلو ریس ہی کہتے ہیں نا ان کو, چائنیز کو. لیٹس کال اٹ, لوگ کہتے ہیں ایشیا, نان وائٹ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایشیا کی سینچری ہے, ایشیا کی. ٹھیک ہے. تو اب کسی نے یہ نہیں کہا یلو ریس کا, چونکہ چائنا اکیلا نہیں کر پائے گا اور نہ ہی وہ کرے گا. جس طرح امریکہ اکیلا سپر پاور تو ہے, لیکن یورپ اس کے ساتھ ہے نا, برٹن اس کے ساتھ ہے نا. نیٹو کا کیا رول تھا؟ یہی رول تھا اس کا کہ امریکہ واز دا لیڈ, اور اس کے ساتھ نیٹو پلس برٹن الائز تھے, اس کے یہ الائز تھے. لیکن چائنا کے بھی اب الائز بڑھتے جا رہے ہیں. میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پھر کیا ہوگا کہ چائنا پلس اور کنٹریز ہوں گے. دس از ویئر پاکستان کمز ان. میجورٹی ریجنل ہوں گے, علاقائی. اٹ از آلویز لائک دس نارملی. یہ جو اٹلانٹک ڈیفنس آرگنائزیشن کی بات تھی, جو اس کو نیٹو کہتے ہیں, وہ ایک جغرافیکل یونیک سچویشن تھی, کیونکہ امریکہ واز فار اوے. اور ویسے تو ساری پچھلے کئی 100 سالوں تک جو کنسنٹریشن تھی پاور کی, وہ تو یورپ کے اندر تھی نا. زیادہ دیر تو وہی رہی. یورپ اور برٹن یہ دونوں تھے, اور آسٹریلیا ایٹ اے مائنر رول ان اٹ. لیکن جو میں نے عرض کیا کہ آج سے آن ورڈس جو ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ دا وائٹ ویسٹ ول بیکم اے بلاک, اور ول ریمین اے بلاک. ایون ٹوڈے اٹ از اے بلاک. واٹ اباؤٹ دا نان وائٹ؟ اب ہوگا نان وائٹ, جس میں چائنا وڈ گریجولی رائز اینڈ ریپلیس امریکہ ایز اے لیڈ پرسن, ایز اے لیڈ پاور. And BRI is the first step towards that. وہ مینز ہیں اس کے, مینز ہے وہ ٹول ہے ایک بہت بڑا. اب ایک سوال آپ کو پوچھنا ہے کہ یہ جو ٹرانزیشن ہوگا, ول دیٹ بی وائلنٹ اور ول دیٹ بی پیسفل, اور how will it come about, how will it happen, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. اب یہ ڈپینڈ کرے گا, اس کا ٹائم فریم بھی تھوڑا سا اگر, جی, اور یہ ڈپینڈ کرے گا اس کے اوپر کہ لیڈرشپ کیسی ہے دونوں طرف. ٹھیک. ہسٹری لیسن ہسٹری کے اندر ہوتے ہیں. درست. جب برٹن نے دیکھا کہ ان کی پاور بیکاز آف فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, اوور ایکسپینڈڈ تھے, اوور اسٹریچ تھے, دے کوڈ ناٹ سسٹین. تو اس وقت ایک سائلنٹ کوائٹ نیگوشیشنس ہوئیں بٹوین برٹش امپائر اینڈ دی امریکنس ہو آر رائزنگ. ان دونوں نے وربل اور نان وربل وے میں یہ ارینج کر لیا کمٹمنٹس کا کہ آئی اسٹیپ ڈاؤن, یو ٹیک اوور. سو دا امیریکنس بیکیم نمبر 1, بٹ برٹن ریمینڈ ریلیونٹ. تو لہٰذا وہ شوٹ آؤٹ نہیں ہوا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. یعنی American rise is not at the cost of Britain. It was at the cost. It was at the cost. But it was not violent transformation. ٹھیک. It was not a violent transition of power. پیسفل ٹرانزیشن ہو گئی. Peaceful. In a way, negotiated transition. Negotiated, you can say. This is That's very a better important. word. Because یہ دونوں mature nations تھے, number 1. Number 2, یہ دونوں white race nations تھے. ایک لائک مائنڈنس ایگزسٹ کر رہی تھی. کلچرل ہوموجینٹی تو ہے نا, وہ تو ان کے پاس ہے. ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے, ہاں وہ تقریباً اگر آپ اس کو اگر آپ ڈیفائن کرتے ہو تو پورا یورپ اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور امریکہ اس کے اندر ہے. ایٹ ون ٹائم امریکہ یوز ٹو بی دا کالونی. لیکن یورپ نے آسانی سے امریکہ کی یہ ڈومیننس کیسے ایکسیپٹ کر لی؟ یہ اٹ از ناٹ کوشچن آف ایکسیپٹنگ اٹ, از اے پیور کیپیسٹی. اٹس پریگمیٹزم. پیور کیپیسٹی اینڈ پریگمیٹزم. وہ پریگمیٹک تھنکنگ ہوئی. پریگمیٹزم از اے پالیسی دین. ٹھیک ہے. اگر ان کی چونکہ سائز ان کا
ان کی اکنامک کنڈیشنز اور جس طرح وہ 250-300 سال تک آپس میں لڑتے رہے، برٹن اینڈ فرانس اینڈ لڑتے رہے، آسٹریا، پھر فرانس اور جرمن لڑتے رہے، جرمنی، جی، ادھر آٹومن امپائر اور پریشر رکھا ہوا تھا انہوں نے اس کے اوپر، آسٹریلین ہنگری امپائر کا بھی ایک ڈاؤن فال ہوا یا وہ ڈیگریڈ ہوئے اور فائنلی کولیپس ہو گئے ایز این امپائر. تو یہ پیریڈ جو تھا 250-300 سال کا، اس میں یورپ ہیڈ بیکم ویکر، سو دے ہیڈ ٹو ڈپینڈ. بٹ نیبرہڈ میں دی سوویٹس، رشیا ٹرانسفارمڈ انٹو another super power, a communist power communist power. which was at variance or with the With the rest of values, the world. with the values and the economic system of the West. Of the اس لیے ضروری تھا ان کو کہ اب یہ سارے کا سارا جو ہے یہ گراؤنڈ کے اوپر ریئل ٹائم میں ہو رہا ہے نا. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ نے جو کہا کہ اکٹھے کیسے ہو گئے، تو اکٹھے ہو گئے کیونکہ دے ہیو ٹو سروائیو. اور یہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے کئی پروگرامز کے اندر کہ اسٹیٹ جو ہے اس کی سب سے پہلی پرائرٹی جو ہوتی ہے وہ سیلف سروائیول ہوتا ہے. اس نے سروائیو کرنا ہوتا ہے، چاہے اس کو کمپرومائز کرنا پڑے، چاہے اس کو سرنڈر کرنا پڑے، کانفلکٹ میں جانا پڑے، چاہے کمپرومائز از سرنڈر، ٹھیک ہے، اور یا کسی کو انویٹ کرنا پڑے یا ایگریشن کرنا پڑے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آڈینس کے لیے اس چیز کو سمجھنا کہ اسٹیٹ از اے لیگل اینٹی. ٹھیک، اس کی پرائرٹی جو اسٹیٹ کی ہوتی ہے وہ اپنا سروائیول ہوتا ہے، اسٹیٹ کا سروائیول، پھر نیشن آ جاتی ہے، وہ باقی باتیں ہیں. تو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ از چائنا. تو چائنا کا رائز، امریکہ کا نمبر 2 ہونا یا ایک پہلی پوزیشن لوز کرنا، دیٹ ول ٹیک ٹائم. نذیر صاحب ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. تو ناظرین، وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے بریک کے بعد ہم پھر دوبارہ آپ سے بات چیت کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. تو بات چیت کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. کلاؤڈ جو ہوتا ہے، گلوبل کلاؤڈ، ہاں، جو انفلوئنس ہوتا ہے، اثر و رسوخ، وہ اٹ ڈیپینڈز اونلی آن دا اکنامک مائٹ یا ملٹری مائٹ بھی اس میں آ جاتی ہے آپ کی؟ اس میں اس طرح کی کمبینیشن ہے، دونوں کا کمبینیشن ہے. پر سب سے بڑی بات کہ اگر آپ بات ڈیفینس کی کر رہے ہو تو وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی اکنامک کنڈیشنز کے اوپر. وہی آپ کو ڈیفینس میں بھی وہی سپورٹ کرتا ہے، وہ سپورٹ کرے گا آپ کو. آپ کا جو ڈیفینس پاسچر ہے اس کو ڈیپینڈ کون سسٹین کرتا ہے؟ اکنامی کرتی ہے. اور یہ ایک نیچرل فینامنا ہے کہ نو ون پاور would be at the height of its strength for the rest of the centuries. No, it will not happen. It is nature. It is natural. آپ کے سامنے ہے. Ottoman was the last one to go. Britain was another one. The Hungarian Empire was the one. Romans اور فلانے جو تھے وہ ختم ہو گئے نا. تو انہوں نے بھی ہونا ہے. This is a natural process. اب ان کی جو ایفرٹ ہونی ہے امریکہ کی ایز اے گلوبل پاور کہ آپ نے اپنے لیٹس کال اٹ اے ڈکلائن، اس کو کتنا مینیج کرتے ہیں، کتنا سلو کرتے ہیں اور کتنا پیسفل کرتے ہیں. یہ پیسفل از بیسک ویری ویری امپورٹنٹ. جس طرح برٹن نے اور امریکہ نے پیسفلی سیٹل کر لیا اینڈ ٹیک اوور کر لیا انہوں نے، اسی طرح میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چائنا اور امریکہ ول گو ٹو وار، نو، آئی تھنک دے ول سیٹل. دے ول سیٹل. وائی؟ بیکاز دے آر میچور سویلائزیشنس دونوں ان اے وے. چونکہ امریکہ از ناٹ الون. امریکہ اینڈ دا وائٹ، جسے میں نے وائٹ ویسٹ کا نام دیا ہے، تو دے آر میچور کنٹریز. So they will do this one. اور چائنیز تو پہلے شیئرڈ پراسپیرٹی اور شیئرڈ ون ون سچویشن کا ایک سلوگن تو دے رہے ہیں وہ. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی اسٹریٹجی پہ بھی چل رہے ہیں. اب آپ نے BRI کا ذکر کیا، تو BRI بیسیکلی ایک اکنامک ٹول ایکسپینشن ہے. یہ ٹھیک ہے، اکنامک ایکسپینشن ہے، یہ اس کا ٹول ہے. اس کا یعنی وہ ڈپلومیٹک بھی ہو جائے گی. اٹ از ڈپلومیٹک. ہر سینچری میں یا ہر ایرا کے اندر ڈفرنٹ ٹولز استعمال ہوئے ہیں فار واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. ہر دفعہ سورڈ واز ناٹ آلویز دی ڈیسائڈنگ فیکٹر. نو، ہے نا. چونکہ اب دیکھیں،
اب جو نیچر آف ویپنز ہیں وہ لیتھل ہیں. اب نیوکلیر ویپن جو ہے جسے کہتے ہیں اٹ از دی الٹیمیٹ ایکولائزر. ایون پاکستان poses the same kind of challenge to China for that matter, and to America for that matter, and also to the rest of the. Why? Because جو ویپن آپ کے پاس ہے اس کا توڑ نہیں ہے اس وقت تک. یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, بٹ وی ول ٹاک لیٹر سم ٹائم. یہ ہو گیا اس کا توڑ ایک ہی ہے, ریسٹورینٹ. ایگزیکٹلی. اور تو کوئی توڑ نہیں ہے. یہ ڈیٹرنس ہے. ڈیٹرنس جو ہے, یہ ڈیٹرنس جو ہے یہ الٹیمیٹ ایکولائزر ہے. ایک ریسٹورینٹ. ہاں, اب اس کے اور طریقے ہیں, وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہو جائے گی وہ. تو اب بات یہ ہے, وہ تو آپ بھی ماضی میں ڈسارمامنٹ ٹاکس میں بھی جاتے رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہ بھی آپ سے چلیں اس موضوع پہ بھی ہم کسی آگے کریں گے انشاءاللہ, اس کو بھی کریں گے کہ یہ کیسے ہونا ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ امریکنس ول جسٹ گیو اٹ اپ. ابھی جو ہم چونکہ نئے سال کے کانٹیکس میں یہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہائی پالیٹکس کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو اس وقت کانفلکٹ چل رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, یہ اسی ہی کی کانٹیکس میں ہے. یہ کوئی آج شروع نہیں ہوا اور کل ختم نہیں ہونا. یہ آج سے 100 سال پہلے شروع ہوا. ایگزیکٹلی وہ جو آپ فینومینن آپ بتا رہے ہیں وہ چلے گا. یہ ٹھیک ہے. اب اس میں وائی پلیئرز چینج ہوں گے کسی سٹیج پہ. اب آپ نے ڈو یو ایکسپیکٹ چائنا ٹو اسٹیپ ان؟ میرا خیال چائنا کبھی شاید نہیں ہوگا. اس کا جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے ضرورت بھی نہیں ہوگی ان کو. اس کی وجہ کہ چائنیز, آپ کے سوال کا میں جواب دے دوں پھر آگے چلتے ہیں. نو, دے ول ناٹ, اینڈ سو شوڈ ناٹ پاکستان. بائی دا وے اٹ از ایکولی امپورٹنٹ. جو کچھ ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی خواہش ہے لوگوں کی, لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ وائی, آپ کا سوال یہ ہوگا ایک کہ وائی از امریکہ سو اسٹرانگلی سپورٹنگ اسرائیل. بڑا سمپل سی بات ہے. بات وہی ہے کہ امریکہ, لوگ سمجھ نہیں پا رہے اس بات کو. ہم صرف ایک جوئش کمیونلٹی کی بات کرتے ہیں. صرف آئی تھنک اٹس ناٹ دا اونلی ایلیمنٹ بیہائنڈ اٹ. ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ڈسائفر کرنے کی. بڑی سمپل سی بات ہے. اس وقت پچھلے 50 سال سے یا 100 سال سے آئل ہیز بین دا سورس آف اسٹرینتھ. ٹھیک ہے. اور اگر وہ سعودیز کے پاس ہے, یو اے کے پاس ہے, ایران کے پاس ہے, اینڈ سورس آف کانفلکٹ ایز ویل. اور آف کورس ویلتھ ہے ان کی. ٹھیک ہے, وہ بھی کانٹیکسٹ ہے ایک اس کا. اب سورس آف اسٹرینتھ جو ہے وہ ہے آئلس, اور وہ امریکہ کی ویکنیس بھی ہے, نیٹو کی ویکنیس بھی ہے. بیکاز یورپ ڈز ناٹ ہیو دا کائنڈ آف انرجی سورسز نہیں ہے کہ ان کی جو ایکسپینڈنگ اکانومیز ہے ان کو وہ سیٹسفائی کر سکیں. سو دے ہیو ٹو ڈپینڈ آن آئل سپلائی. اور فارچونیٹلی فار دی مڈل ایسٹ اینڈ انفارچونیٹلی فار دا ریسٹ کہ اور کسی کے پاس اتنی کوانٹٹی میں نہیں ہے. تو امریکہ شیل آئل پہ بھی جا رہا ہے نا. شیل وہ ایک سورس ہے, شیل آئل, لیکن اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے. دیکھیں, ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اٹ از ناٹ جسٹ کہ امریکنز اون اکانومی. امریکہ ایز اے لیڈر ہیز ٹو انشور, بائی دا وے, supply of has to cater for the needs of all allies. چونکہ ان کی اکانومی جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں کام کر رہی ہے, اور وہ اکانومی جو ہے گلوبل لیول پہ کام کر رہی ہے. سو دے مسٹ آلسو کیٹر فار دی اکانومی آف دی. They don't plan individually, they plan collectively. یورپین کے لیے they have to cater for Australia, they have to cater for Britain also, and by the way they also cater for the rest of the people as well. Why? Because it is all connected. کنیکشن ہے اور ایک نیٹ ورک ہے, اکانومیز ہیں اس کے لیے. They can't abdicate from this role, جو collective role اور leader role ہے. And coming to Middle East, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ why is America so strongly supporting Israel? Number one, if we think it is because of religion, no. It is simply because of source of oil supply. Americans for the last almost 40 years have a total control on Middle Eastern oil supplies. Exactly. You remember early 70s میں نذیر صاحب ایک سوال اس میں لے لیں. کہتے ہیں کہ امریکہ کی خواہش رہی ہے کہ 25% آف دا ورلڈ آئل ریسورسز ہمارے پاس رہیں, یعنی یہ اس کے کم نہ کبھی ہوں.
دیکھیں تو اس طرح کا تھا ان کا کوئی پلان یا ایسی میں بھی strategy؟ پرسنٹیج آگے پیچھے ہوتی ہاں، ہو رہے سکتی گی ہے۔ لیکن واٹ یو نیڈ از اے assured energy supply. For the forthcoming so many exactly decades or something. energy supply. جی، چونکہ آپ کی اکانومی کو ایک سسٹین فار سائٹڈ پالیسی بنائی جاتی ہے۔ ایبسولوٹلی جی۔ ایڈوانسڈ پالیسیز ہیں، ٹھیک ہے۔ نا؟ اب اس کے لیے اسرائیل از اے لوکل لائل ہاں، سپورٹ ٹو امریکہ ان دا مڈل ایسٹ. ایٹ لیسٹ ان دس کنٹیکسٹ۔ You do not depend on mere agreements. ٹھیک ٹھیک۔ You don't depend on the goodwill of the supplier. So it is a carrot and a stick situation. And if, for example, here, you know, global politics is cruel. Counterpoise, I mean, It is a cruel global politics. If the Gulf Arabs want to get out of the American supply chain, let's call positive, ہم positive بات کرتے ہاں ہیں، جی۔ supply chain سے نکلنا چاہتے ہیں. Do you think Americans will allow it? No. no. Why? They have an instrument. نہیں تو ان Israel کے پاس sitting. اتنا باہر ہے دنیا میں امریکن لابی کے علاوہ بالکل ہے، آئل کا؟ بالکل ہے. دنیا بہت بڑی ہے۔ دیکھو جی، اب اکانومیز کس کی ایکسپینڈ کر رہی ہیں؟ انڈیا کی ایکسپینڈ کر رہی ہے. ٹھیک۔ اکانومیز جو ہے چائنا کی ایکسپینڈ کر رہی ہے. They might need all these They resources. do need. They do need. They do need. چائنا اب تو چائنا رشیا کی سے بھی جو- لے رہا ہے میرا خیال اب ہے۔ چائنا کی جو ڈیمانڈ ہے انرجی کے لیے، لیٹس ناٹ جسٹ کال دا آئل از اونلی ون سورس. ہاں، اس کے گیس پاس ہے، گیس بھی ہے، other sources ہیں۔ نیوکلیر انرجی بھی ہے، واٹر بھی ہے، فلانا فلانا اور چیزیں بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چونکہ یہ پچھلے 100 سال سے چلا آ رہا ہے اور آئل یوز ٹو بی دا اونلی assured سپلائی، تو امریکنز ول ناٹ لائک ٹو لوز اٹ. تو یہ اسرائیل جو ہے یہ ان کے لیے ایک لوکل سپورٹ اویلیبل ہے. They don't have to come all the way they did in Afghanistan to invade. A local caretaker within the region. لیکن اب اگر اسرائیل کو، we are talking of politics, global politics, don't forget the states are very selfish. So America, if the time comes, let's say this, It may sacrifice Israel. absolutely correct. Americans will ditch Israel. In a way, دیکھا جائے In a the jiffy. larger ایک context, منٹ نہیں لگائیں گے۔ in the larger context, اگر آپ دیکھیں، Israel is a slave to America interests, not as a country, but the American interests. ٹھیک۔ ٹھیک ہے، they simply cannot afford. American, when we talk of American interest, ہاں تو interest of the state people, I mean the governments, ہاں are different from the interest of the people. یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی لیئرز ہیں آپس میں ڈیوائڈیڈ. Will you say it again? وین وی سے امیریکن انٹرسٹ، ہاں. تو امیریکن پیپل انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوں گے، امیریکن گورنمنٹس کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوں گے. نو. اب دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی. اب اگر ڈکٹیٹرشپ ہوتی تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ گورنمنٹ کا انٹرسٹ اور ہے ٹھیک ہے، اور اسٹیٹ کا اور ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو ڈیموکریسی، چونکہ اٹ از اے کولیکٹیو انٹرسٹ. گورنمنٹ کو ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر، اپروول کے اوپر، لوگوں کے اوپر. سو اٹ از اے نیشنل انٹرسٹ. ٹھیک ہے، اٹ از ان دا نیشنل انٹرسٹ. حالانکہ جیو لابی بہت اسٹرانگ ہے، بٹ ناٹ نیسسریلی. یہ جو اٹ آلسو ڈپینڈس آن دا آئیڈیالوجی آف دا گورنمنٹ ان پاور. فار ایگزامپل بائیڈن از more closer to Netanyahu government جی، than any of his as compared to predecessors. quite a few previous governments. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے بھی. ٹھیک ہے. ایڈیولوجیکل ان کا ایک پراکسیمیٹی، لائک مائنڈنس ہے. لائک مائنڈنس بھی ہے. لیٹس کال ایڈیولوجیکل ایفینٹی ہے، پراکسیمیٹی بہت زیادہ ہے ان کے لیے. تو یہ اس قسم کی بات ہے. اب ہم نے یہ بات کر لی کہ چائنیز ڈیفینیٹلی ول رائز. اب لیٹس سی کہ ان کو آبسٹیکلس کیا ہوں گے. آبسٹیکلس نیچرل ہے، دے ول ناٹ الاؤ ایزی رائز آف چائنا. اب اس کے لیے یہ جو لیٹسٹ اگریشن کانفلکٹ مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے، اٹ از آلسو پارٹ آف دا سیم سیناریو، ٹھیک، the same one, because you know the Chinese through BRI, through CPEC, through other measures, they were gradually heading towards encroaching on جی جی encroaching on this territory. on the territory of the others, ٹھیک، جو established global powers ہیں ان کے اوپر. اب یہ ایک قسم کے سگنل ہے
از ناٹ دیٹ ایزی. یعنی یہ انڈر دا سرفیس ایک یہ چل رہا ہے, ان کا چل رہا ہے. یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب پاکستان کے اوپر بھی پریشر ہے, ہم سب کو پتہ ہے. سی پیک سلو ڈاؤن ہو گیا. ٹھیک. آئی وش کہ وہ سلو ڈاؤن نہ ہوتا. $52 بلین کا پروجیکٹ تھا. جی. اور آج اور یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ایک میگنیٹ ہے فرام ادر سورسز ایز ویل. ہم سے جو میرے خیال میں the error we made was we were not clear what was the mission of CPEC. CPEC should have been assigned a mission from day one. اگر ہم یہ کہتے کہ سی پیک کا آبجیکٹو پاکستان کے لیے انڈسٹریلائزیشن ہے. ٹھیک ٹھیک. اور یہ جو راہداری آرکیٹیکٹس were not clear. Architects in the Pakistan area. آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے چونکہ وہ دیٹ واز نمبر 1 ڈن ان ہری. نمبر 1 اینڈ ایک اپرچونٹی آ رہی تھی تو ہم نے کہا ویل کریں. نمبر 1. نمبر 2 چائنیز کے لیے بھی ابھی وہ انیشیٹو انہوں نے شروع ہی کیا تھا BRI کا. 10 سال ہوئے ہیں ابھی سی پیک کو. ٹھیک ہے. BRI تھوڑا سا اس سے زیادہ ہے. تو ابھی ایک لحاظ سے ایک لرننگ کرو سے گزر رہے ہیں. یہ اس کی وجہ بھی ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سی پیک شوڈ بی اسائنڈ اے مشن کہ اٹ از انڈسٹریلائزیشن آف پاکستان. یعنی ایک دو فوکس ایریاز ہونے چاہیے. اور دوسری بات کہ یہ جو کوریڈورس ہیں جی جس کو ہم کوریڈور کہتے ہیں, ٹھیک ہے. نام لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک نیٹ ورک ہے وہ ہائی لوگ ویز صرف کا, اس کو موٹر ویز سڑکوں کا کا سمجھ لیتے ہیں, راہداری. لیکن یہ بھی اگین ابھی میری بات ہو رہی تھی احسن صاحب سے کہ لوگ وی ہیو ٹو ایجوکیٹ پبلک اوپینین جی جی. کہ یہ جو موٹر ویز ہیں دے آر دا انفراسٹرکچر. ایگزیکٹلی. They are not just the motorway. They are not just the transportation. They connect the people from place to place. Absolutely. It's an infrastructure. It's a cultural interactive connectivity. You can. یہ صاحب ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیک بون انفراسٹرکچر. Exactly. بیک بون انفراسٹرکچر جو بنیاد بنتی ہے کسی بھی لارجر پروجیکٹ کی. تو یہ جو موٹر وے ہے یا ہائی ویز ہیں, اٹس دا ایڈیفس جس کے اوپر کھڑے ہو کے آگے عمارت تعمیر ہوتی ہے. عمارت تعمیر ہونی ہے. اور اس نے باقی ایک بنیاد ہے. ان کو باقی عمارتوں کو تعمیر کرنے میں بھی ان کی ضرورت ہے. ضرورت رہے گی. تو جب کنیکٹیوٹی ہو جائے گی چائنا کے ساتھ تو یہ آپ کو ایک انفراسٹرکچر بن جائے گا. اس کے ساتھ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے اس کے اندر فائبر آپٹکس بھی ایڈ کیا ہوا ہے. جی جی. وہ بھی پارٹ ہے اس کا, فائبر آپٹکس بھی. اور کسی اسٹیج کے اوپر این ممکن ہے کہ انرجی ٹرانزیشن کی اسی میں کوئی نکلا راستہ ہو. شاید ہے بھی, میرے خیال اس کے اندر ہے, ابھی شاید وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہوگا لیکن ہے ضرور اس کے اندر. تو یہ بیک بون انفراسٹرکچر ہے. تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے اس کو کہ یہ بڑا امپورٹنٹ. اگلا بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشل اکنامک زونس. Now it is time for the coming government to immediately go for economic zones. On a fast track. On the fast track. ابھی یہ جو 4 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کوئی چند ایک مہینے پہلے گورنمنٹ نے, جس میں ہماری آرم فورسز کا بہت بڑا رول تھا. SIFC کی آپ بات کر رہے ہیں. جو ایک نیا ویژن ہے فار ریوائیونگ اکانومی ان پاکستان. اس میں مائننگ ایک وہ بھی ہے, IT ہے جس کو ایگریکلچر ہے اس کے اندر, سیکورٹی ایگریکلچر ہے, اور اس کے اندر پھر سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. یہ جو نئے اکنامک زونز بنانے جا رہے ہیں یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو ان کے اندر انکارپوریٹ کریں تاکہ اس کا حصہ بن جائیں. پھر کیا ہوگا کہ آپ کا سی پیک کا پروجیکٹ اور آپ کا یہ جو ریوائیول کا ویژن ہے یہ انٹیگریٹ ہو جائیں, میش کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے پہ انٹرڈیپینڈنٹ بھی ہوں گے لیکن ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. یہ انٹر کمپلیمنٹری ہوں گے. اٹس اے کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر. اور یہی چیز جہاں پر یہ کرنے کی ضرورت ہے میاں صاحب, وہاں پر یہ ضرورت ہے کہ عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے. درست. یہ ویری امپورٹنٹ. اور ایک سبسٹینٹو پارٹ آف دا بجٹ should be allocated for public education in these areas, including for that matter جو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے جو گلوبل امپیکٹ بھی ہے اس کا ہم پہ کے اوپر, جو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم جو ہے, the more we prosper I think we will be able to counter terrorism. یہ آٹومیٹکلی بالکل ہوگا اس کا, ٹھیک ہے نا. چونکہ ایک ایلیمنٹ اس کی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے ان ایکوالٹی.
ایگزیکٹلی सोसाइटी के अंदर. جس کو لوگ انجسٹس بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے آپ اس کو جسٹس کہہ دیں, لیکن بیسیکلی ان ایکوالٹی ہے, انیکوالٹی اور محرومیاں بھی آ جاتی ہیں اس میں, deprivation. اور یہ چیزیں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہونا چاہیے, جس قسم کا یہ پلیٹ فارم آج ہمارے پاس ٹھیک ہے نا. And we will continue inshallah, کریں گے ہم. اینڈ وی آر گریٹفل ٹو ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی فار پرووائڈنگ دس اپرچونیٹی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیررزم ہے جی اور ایکسٹریمزم ہے, اس کے بھی وجہ ہے کہ دیر آر لاٹ آف ریجنز ان پاکستان میاں صاحب وچ آر انڈر گورنڈ. انڈر گورنڈ, ہاں, Some are misgoverned as well. کچھ ایسے بھی ہوگا. مس گورننس از پارٹ آف انڈر گورننس. صحیح بات ہے نا. تو کسی ایک پروگرام میں ہم پیور 1 گھنٹے کا پروگرام کریں گے, سوری ایک پروگرام کریں گے گورننس کے اوپر, اینڈ وی ول ٹاک آف انڈر گورننس. انڈر گورننس کی اسٹڈیز ہوئی ہیں گلوبل لیول کے اوپر. ٹھیک ہے. ان کے اندر جو فائنڈنگز ہیں, ان کی فائنڈنگز کیا ہیں, ڈو دے میچ ود واٹ جو ہم میچ کرتی ہیں جو سچویشن ہم فیس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے یہ دیکھنا کہ آپ نے دیکھا جائے گا تو بلوچستان, جسٹ کوئک ریفرنس, اٹس اے ویری لارج ایریا, اٹ ریمینس انڈر گورنڈ. دی فارمر فاٹا ریمینڈ انڈر گورنڈ فار آلموسٹ 7 decades. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کیا کہ جی ہسٹوریکلی وہ اٹانومس ہیں, جو بھی کچھ ہے اس کا ریزن پولیٹیکل تھے یا جو بھی تھے, بٹ the fact was that the region was under governed. ٹھیک. اس سے کیا ہوا, پرابلمس نکلتے ہیں اس کے اوپر. So when we talk of development, I think we have to talk in terms of یہ جو areas lacking ہیں یا کمزور ہیں, اس کے لیے بھی ضروری ہے. اب ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان بھی آپ کا لینا تھوڑا فوکس ان دا گلوبل سینیریو میں, دا پریزنٹ گلوبل سینیریو اینڈ دا کمنگ. اب ہم نے بریفلی چھوٹا سا ایک سروے کر لیا کہ واٹ از ہیپننگ گلوبلی. اب اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا ہونا ہے. سب سے پہلا امپیکٹ جو ہے وہ وہی ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا سچویشن ہے, اور جو ہمارے پڑوس میں 20 سال تک افغانستان میں ایک کانفلکٹ رہا, وہ تو ابھی بھی والیٹائل ہے, ابھی والیٹائل ہے, تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر ہونا ہے. ہاؤ کین پاکستان پریونٹ دیٹ نیگیٹو, اس کا جو امپیکٹ پاکستان کے اوپر ہو رہا ہے. اس کو ملیٹریلی تو نہیں کیا جا سکتا نا, اس کو تو اسی کے لیے ہولسٹک اپروچ فار دیٹ. اس کے لیے اپروچ کے علاوہ باقاعدہ آئیڈینٹیفائی ہونا ہوگا کہ ہم کیا کریں گے اس کے لیے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں, پھر ہم وی موو آن ٹو دی ادر ون, کہ ایکسٹریمزم کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم علماء کو امپلائی کر لیں یا ہم اسکولوں میں بچے ڈال دیں, وہ نہیں ہوگا. وہ بھی ایک خاص ٹائپ کی ٹریٹمنٹ ہے. فار ایگزامپل جو ایڈوانسڈ اکانومیز ہیں, جو سوسائٹیز ہیں, وہاں وہ کیا کرتے ہیں اسکولوں میں اور ینگ لوگوں کے اندر ایک سوشل ایموشنل کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. سوشل ایموشنل کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. جس طرح ہمارا آئی کیو ہے, اس طرح ہمارا ایکیو ہوتا ہے, ایموشنل کوشنٹ جو ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے بھی پھر ہمیں خاص کر وہ جو ریجن ہمارے جو جہاں پر افیکٹ ہو, نیگیٹو افیکٹ ہے, بلوچستان کے زیادہ ولنریبل کچھ ایریاز ہیں, ٹھیک ہے, کے پی کے کچھ ایریاز ہیں, اور ایون ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریاز سسپٹیبل ٹو, اور ناٹ نیسسرلی ان میں, لیکن اوور آل بھی ہیں سوسائٹی. لیکن یہاں کنسنٹریشن زیادہ ہے. میاں صاحب ہماری سوسائٹی گریجولی ریڈیکلائز ہوتی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یوتھ کو یہ جس کو میں کہہ رہا ہوں سوشل ایموشنل لرننگ کا باقاعدہ پروسیس لانچ کریں, پروجیکٹ لانچ کریں. They should become harbingers of peace. اس کے لیے کیا ہوگا کہ ان کے اپنے اس کے بینیفٹس ہیں. اس کے اوپر اب ہم ایک پروگرام کر لیں گے کبھی کسی اسٹیج کے اوپر. تو کہنے کا ایک ہو گیا آپ کا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. نمبر 2, آپ کے ساتھ اکانومی بھی جڑی ہوئی ہے نا تھوڑی بہت. ایبسولوٹلی, آپ کے ریسورسز سارے ڈرین ہو رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دوسری بات یہ, سی پیک شوڈ بی ریوائوڈ, ٹھیک, اینڈ شوڈ بی رن ایٹ فل اسٹرینتھ. ٹھیک ہے, اور اس کا مشن ایک ہی ہو کہ انڈسٹریلائزیشن. وی ہیو ٹو گو فار ایکسپورٹ لیڈ اکنامک ڈیولپمنٹ, کیونکہ ہماری پاپولیشن ہمارا اور چائنا کے درمیان کوئی اس میں ہم آہنگی ہے. بہت ہے.
اسی معاملے میں. چونکہ سی پیک کے اندر یہ پرووائڈڈ ہے ٹھیک ہے. کہ اسکل بلڈنگ اس کے اندر ہے اور مارکیٹس جی اویلیبل ہیں اس کے لیے. دیکھیں چائنا از واٹ مور دین 1 بلین پیپل. جی جی. اور لازمی نہیں کہ کلوز ٹو 1.5 بلین رادر. 1.5 بلین. اب اس میں کیا ہوگا کہ کچھ انڈسٹریز جو ہیں ود دا پیسج آف ٹائم چائنا میں ایکسپینسو ہو جائیں گی بیکاز دے آر لیبر انٹینسو. So a time would come, I think it's already come, it is a part of the CPEC arrangement کہ کچھ انڈسٹریز ان کی Relocated. they can be relocated in Pakistan. Why? Because we have the manpower. I think they do have a desire as well. Exactly. جی. They are working on it. ہے نا. What is important again is to focus on it. تو اب ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم اپنا اسکل بلڈنگ کریں اس کے لیے کہ وہ جو انڈسٹری چونکہ یہاں نہیں ہے وہ تو ہمارے پاس وہ اسکل نہیں ہے. اب وہ اسکلز ہونا ضروری ہے کہ ہم وہ اسکل بھی تیار کریں. لہٰذا ایک میگا پروجیکٹ لانچ کیا جائے فار ری اسکلنگ آر لیبر فورس. جی. آج کل لیبر فورس میں لفظ استعمال کم ہوتا ہے, ہیومن ریسورس زیادہ ہم human استعمال resource کرتے ہم ہیں. کہتے تو ہیومن ریسورس کو ری اسکلنگ بہت ضروری ہے. اب اس کا حصہ ابھی جو 4 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس میں ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی بھی ہے. اب ہم سب کو پتہ ہے کہ ICT انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یہ سب سے زیادہ لکریٹو ایریا ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں کوئی 60 ملین کے قریب 60% یوتھ جو ہے وہ اویلیبل ہے. یعنی کہ یہ ہب آف انرجی ہے ایک اٹ پورا. از ہب آف انرجی. اس کو ہارنس کرنا آپ نے اس کو ہارنس ڈائریکشن ان کو اسکل دیں. یہ جو اسکل کی ہم باتیں کر رہے ہیں اور دنیا میں اس وقت مور دین 10 لاکھ لوگ چاہیے IT کے صرف ٹرینڈ. جی. از اے ہیوج نمبر بائی دا وے. اور پاکستان اگر 20% بھی کر لے تو دیٹ وڈ بی اے گریٹ ٹو ارن فارن ایکسچینج. مجھے نذیر صاحب ایک آفیشیل بتا رہے تھے کہ ہمیں ساؤتھ کوریا اور کچھ اور ممالک سے باقاعدہ موبائل ریپیئر مین چاہیے تھے اور بہت سے اس طرح کے جو ہمارے ہاں اسکل تھوڑی بہت موجود تھی. اینڈ وی ڈیڈنٹ ہیو دوز پیپل ود اس. اتنے اسکلڈ لوگ نہیں تھے. دیکھیں پورے اس کا طرح پورا ہمیں کبھی آرڈرز بھی آ جاتے ہیں. میاں صاحب یہ ہم ایک یونیک سچویشن میں بھی ہیں اور ہم ایک یونیک ایرا کے اندر بھی ہیں. اب چائنا میں بھی پاپولیشن گریجولی ایشو آ رہا ہے. پورے کا پورا یورپ جو ہے وہاں پر پاپولیشن کولیپس ہو چکی ہے. وہ تو پاپولیشن میں نیگیٹو میں جا رہی ہے وہاں. اٹلی, گروتھ تو ہے نہیں وہاں پہ. فرانس, کوریا, سنگاپور, یہ وہ ایریاز ہیں اور کینیڈا تو ہے ہی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اور امریکہ جو ہے وہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے امپورٹ آف ہائی کوالٹی ہیومن ریسورس اس کے اوپر, وہ بھی ہے. تو اگر ہم اپنی ہیومن ریسورس کو پلانڈ طریقے سے اسکلنگ کر لیں, ایجوکیشن کر لیں, compatible with the external with the world. global demand جی, for global human demand. resource, ہاں, so called labor. جی. تو ہم پریشر بھی کم ہو جائے گا یہاں پر, فورن ایکسچینج ارننگ بھی ہو جائے گی, اور ان جو لوگ یہاں سے جائیں گے دے ول ہیو اے فیوچر پراسپیکٹس بھی اچھے ہوں گے ان کے لیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ کہنا ابھی یہاں پر ایک بات میں آپ کی اجازت سے یہ ایک متھ ہے اس کے بارے میں بات کروں کہ کہتے جی دیکھو یہ چونکہ کمزوری ہے گورنمنٹ کی اور لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہاں. یہ پرائم منسٹر سے بھی ایک ہفتہ پہلے سوال کیا تھا. ان کا جو جواب تھا میرا بھی وہی جواب ہے. اچھا. ہے کہ آپ دس از جو ایڈم اسمتھ نے کیا کہا تھا, لینڈ, لیبر اینڈ کیپٹل ٹھیک, دی فیکٹرز آف پروڈکشن. ایگزیکٹلی. تو آپ لیبر کو ایز اے فیکٹر آف پروڈکشن رکھیں. اور اب یہ گلوبل دنیا ہے, گلوبل ورلڈ ہے, اس کے اندر کیپٹل بھی موو کرتا ہے. جی. ٹھیک ہے, لینڈ تو آپ کی ہے لیکن اور اس کا لیبر بھی موو کرتی ہے. یہ دونوں موبائل ہیں. تو وائی ڈونٹ وی ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ پازیٹیو طریقے سے. اور اگر ہمارا کوئی ورک فورس چلی بھی جاتی ہے باہر بہت جاتی ہے, وہ تو کوئی فورکس ارن کر کے لائے گی نا ملک میں. نمبر 1. نمبر 2, یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہے. وہ آپ کا ایک طرح ڈپلومیٹ بھی ہے. آپ کا آئی وش کہ وی ٹرین دیم انٹو فیوچر ڈپلومیٹس ایز ویل, ہے نا. یہ ایک اور اسپیکٹ ہے میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر یہ بھی دیکھیں. جیسے آپ دیکھیں نا, آپ لیڈرشپ کے لیے بہت کام کر رہے ہیں, لیڈرشپ بلڈنگ کے لیے, کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے.
تو میرا کہ اس طرح کے بھی ہمارا ڈپلومیٹ، جیسے ہم لوگوں کو ہم کسی ایک سنگر کو کہہ دیتے ہیں یو آر آر ایمبیسڈر، اور اس طرح کے ہم ایمبیسڈر جو ہیں، دیکھو جی ہر ambassadors ہم پیدا کر ہر پاکستانی اس ملک کا ایمبیسڈر ہے، این وائی ہے وہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. امبیسڈر تو ایک اسائنمنٹ ہے، این وائی ہے وہ اس کا نالج کا لیول، اس کا اسکل کا لیول، اس کا اپنا ایتھکس، یہ ساری کی ساری اس کی کرنسیز ہیں. ٹھیک ہے، یہ جا کے امپیکٹ کرتی ہیں ہوسٹ سوسائٹی کو. درست. تو یہ تو ایک وہ اسپیکٹ ہے. لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں اگر ہم اکانومی کی بات کریں تو اس میں ایک اور چیز ذہن میں ضرور رکھیں کہ جب یہ ہیومن ریسورس واپس آتا ہے تو اپنے ساتھ جی بہت بڑا ایکسپیرینس لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹرانسفر ٹیکنالوجی بھی ہے، یہ پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. بات پھر وہی ہے، بینیفیشل فار دا کنٹری. بات پھر وہی ہے کہ ہم کتنے آرگنائزڈ ہیں، کتنی پلاننگ کر چکے ہیں، کس طرح ہم اس کو بینیفٹ لے سکتے ہیں اس کے اندر سے، بجائے کہ یہ کہنا ڈسکریج کرنا ینگ لوگوں کو کہ وہ یہاں پڑھیں، جا کے اسکل وہاں سے سیکھ کر آئیں، واپس آئیں، ضرور آئیں، یہاں انٹرپرینیورشپ آپ پروموٹ کریں تاکہ وہ آ کے وہ اپنا ایک اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، فار دیٹ میٹر اینڈ دے ول بی ہیپی کہ اپنے ملک میں آگے کریں. ایبسولوٹلی. اور اگر باہر بھی ہیں، اب آپ دیکھیں امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ کون ہے؟ انڈین اوریجن ہے نا. ہاں کاملا ہارس کے. برطانیہ کا پرائم منسٹر کون ہے؟ جی رشی سوناک جو ہے وہ فرام انڈین اوریجن ہے. جی دنیا میں مور دین 25 گلوبل کارپوریشن کے سی اوز کون ہے؟ انڈین اوریجن ہے. ایگزیکٹلی. تو آٹومیٹک اسٹرینتھ تو ہوگی نا. تو ہم کیوں نہیں سوچتے اس پازیٹیو طرف کہ ہم بھی آپ نے جو ریفرنس کیا کہ لیڈرشپ بلڈنگ کا، جی میاں صاحب ون آف دی آبجیکٹو بیہائنڈ دس ایکسرسائز از ٹو پروڈیوس لیڈرس یا ہیومن ریسورس، لیٹس کال اٹ ہیومن ریسورس، جس کے پاس کمپیٹنس بھی ہے، اسکلز بھی ہیں، موٹیویشن بھی ہے، تاکہ وہ پوزیشنس کمٹمنٹ بھی ہے اور وہ پوزیشنس آکوپائی کریں جہاں انفلوئنس ہو اینڈ رسپانسبلٹی. دس از واٹ از امپورٹنٹ از انفلوئنس اینڈ رسپانسبلٹی. اینڈ دو چیزیں ہیں. اب یو این کے اندر یہ جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنس ہیں اس کے اندر لائک آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ورلڈ بینک، یہ سارے کے سارے، اور اسی طرح یہ جو گلوبل کارپوریشنز ہیں، یہ جو نان پروفٹ سیکٹر ہے از مور دین $4 trillion ورتھ، جسے ہم این جی اوز بھی کہتے ہیں، جس کو آپ نان پروفٹ سیکٹر کہتے ہیں، اوور آل کہتے ہیں، آپ اس کو این جی او کہتے ہیں. ہم ادھر پاکستان میں تو ہم اس کو این جی او کہتے ہیں. اور ہم نے تو لوگوں کے لیے مشکل بنا دیا کہ آپ ایک این جی او کو رجسٹر کر سکیں. ہم نے تو اس کو ایک ٹیبو بنا دیا. اب ٹیبو بنا دیا اس کے اوپر، جبکہ اب آئی ڈونٹ نو گفتگو کہیں اور طرف چلی جائے گی. لیکن میں نذیر صاحب وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دی کنکلوژن. اور باتیں بہت عمدہ ہوئی انشاءاللہ. تو وی ول ٹاک اگین اینڈ اگین آن سچ کروشل ایشوز انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ، اور آپ نے بڑا اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. تو یہ ساری بات چیت، اس کا لب لباب، اس کا جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں ایک اس وقت جو گلوبل ہائی پالیٹکس جو چل رہی ہے، ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ. تو پاکستان کے اندر بھی ہمیں جو لیڈرشپ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے، اور پوٹینشیل بھی ہے ہمارے ہاں. اور اس کو ہم کس طرح اب دنیا میں جو گلوبل پالیٹکس کے اندر بھی جو چیزیں ان کو بھی ہم نے واچ کرنا ہے، کیونکہ جو ڈیولپمنٹس بڑی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں اس میں، جیسے کہ چائنا کی بات کی گئی، امریکہ کی، کہ اس میں ون مے رائز ناٹ ایون نیسیسریلی کہ دوسرے کا فال کی وجہ ہو، لیکن یہ کلاؤڈ کا اور اس طرح کا ایک نیچر ہے یہ کہ قومیں جو ہیں کبھی اوپر آ جاتی ہیں کبھی نیچے. بٹ پاکستان ہیز ٹو ریمین اسٹیڈ فاسٹ آن دا پاتھ آف پراسپیرٹی، پروگرس، انڈرسٹینڈنگ دا انڈر کرنٹس اینڈ کرنٹس آف دا گلوبل پالیٹکس. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.